أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا. یقیناً اللہ اقتدار کا مالک ہے اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. جہاد کے اصل معنی اور جد و جہد اور محنت اور کوشش کے ہیں. دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے یہ کوشش مسلح لڑائی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور زبانی دعوت و تبلیغ اور بحث و مباحثے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. کھلے کافروں کے ساتھ یہاں جہاد کے پہلے مراد منافقین کے ساتھ جہاد کے دوسری مراد یعنی معنی مقصود ہیں. چونکہ منافقین زبان سے اسلام لانے کا اظہار کرتے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی شرارتوں کے باوجود یہ حکم دیا کہ دنیا میں ان کے ساتھ مسلمان جیسا ہی معاملہ کیا جائے. اس لیے ان کے ساتھ جہاد کا مطلب زبانی جہاد ہے، اور یہ سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو گفتگو میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے. دوسرا، اگر ان کو کوئی قابل سزا جرم کی زد میں ہو تو انہیں معافی نہ دی جائے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے مسلمان ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں. منافقین کی بد خصلتیں بیان فرما کر مسلمانوں کے نیک صفتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں. یہ اور فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنے رہتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے. جس طرح ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بازو کی طرح سے بازو کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے کہ مومن اپنی دوستیوں اور سلوکوں میں مثل ایک جسم کے ہیں کہ ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہو تو تمام جسم کو بیماری اور بے قراری لگ جاتی ہے. یہ پاک نفس لوگوں اور تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور یہ سب کو
بھلائی سکھاتے ہیں، اچھی باتیں بتلاتے ہیں، برے کاموں سے بری باتوں سے روکتے ہیں۔ حکم الہی بھی یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں کو منع کرے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کرے۔ یہ نمازی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تاکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو تو دوسری طرف مخلوق کی دل جوئی بھی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ان کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ یہ حکم بجا لاتے ہیں، جس میں روکا جائے وہ اس سے رک جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو رحم ربانی کے مستحق ہیں۔ یہی صفتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف لپکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور وہ اپنے فرما برداروں کی خود بھی عزت کرتا ہے اور انہیں ذی عزت بنا دیتا ہے۔ دراصل عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس نے اپنے رسولوں اور ایماندار غلاموں کو بھی عزت دے رکھی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ان میں یہ صفتیں رکھی ہیں اور منافقوں میں یہ خصلتیں رکھی ہیں۔ ان کی حکمت کی تہ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جو چاہے کرے، وہ اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے اور بلندیوں والا ہے، وہ منافقین کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔